اچھا آپ سمجھ رہے ہوں کہ میں ایکٹنگ کرتا ہوں, مجھے جینوئنلی کوئی غصہ نہیں آتا, اور میں اس کے اوپر اپنے آپ کو کریڈٹ نہیں دیتا, اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا کر دیا ہے الحمدللہ کہ مجھے واقعی کوئی غصہ نہیں آتا, ایک رتی برابر نہیں آتا, بلکہ میں بعض اوقات تو اپنی ہنسی بڑی مشکل سے کنٹرول کرتا ہوں. السلام علیکم جی دوستو, آپ نے دیکھ لیا سن لیا کہ مجھے غصہ نہیں آتا, اور مجھے تو میری تو ہنسی نہیں رکتی بعض اوقات. وہ کون شخص ہے جس کو غصہ نہیں آتا؟ غصے پینے کی فضائل ہیں, صبر کے فضائل ہیں. نبی علیہ السلام کو غصہ آتا تھا, صحابہ کرام علیہ رضوان کو غصہ آتا تھا. یہ جھوٹ بول رہا ہے. ایک ہی شخص ہے جس کو غصہ نہیں آتا, دیوس ہے. مرزا صاحب کے ماننے والے مرزا صاحب سے پوچھ لیں کہ دیوس کسے کہتے ہیں. اس سے پہلے ہم نے اس کے 125 جھوٹ دکھائے ہیں. آج 5 مزید جھوٹ آپ کو دکھانے والے ہیں. کتنا بڑا جھوٹا انسان ہے. پہلا جھوٹ تو یہ کہ مجھے غصہ نہیں آتا. آپ اس کی ویڈیوز دیکھیں, لال پیلا ہو جاتا ہے. ویڈیوز کے ٹائٹل سے پتہ چل جاتا ہے کہ کتنا غصے میں ہے. میرے خلاف ٹرین چلانے والوں سن لو سے پتہ چلتا ہے کتنا غصے میں ہے. اور اس میں کیا کہتا ہے, میرا گولڈن کوڈ یاد رکھ لیں. لو جی, کیا ہے جی گولڈن کوڈ؟ وہ یہ ہے کہ جو بھی دنیا میں سنی ہوگا وہ ناسبی ضرور ہوگا. میرا گولڈن کوڈ یاد رکھیے گا. آج اور لے لو. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ دنیا میں کوئی شیعہ ہو اور اس کے اندر رافضیت نہ پائی جاتی ہو, اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ دنیا میں کوئی سنی ہو اور اس میں ناسبیت نہ پائی جاتی ہو, الا یہ کہ اللہ کسی کو بچا لے سنی اور شیعہ دونوں میں سے. ناسبی کون ہوتا ہے؟ ناسبی وہ ہوتا ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھے. خود کہتا ہے, وہاں پہ لوگ ناسبی بیٹھے تھے, ناسبی وہ ہوتے ہیں جو حضرت علی سے بغض رکھتے ہیں. تو کہتا ہے جو بھی سنی ہوگا دنیا میں وہ ناسبی ہوگا, یعنی اس کے دل میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بغض ہوگا. کتنا بڑا جھوٹ ہے. کروڑوں اربوں لعنت ہوں اس شخص پر جو اہل سنت کو ناسبی کہے, جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے ہیں, پیار کرتے ہیں. سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ لیں, جتنے بھی علماء اہل سنت ہیں مولا علی سے محبت کرتے ہیں, ان کے فضائل بیان کرتے ہیں. تو یہ غصے میں آ کے کہتے میرا گولڈن کوڈ ہے. اب اس کا دوسرا جھوٹ کہتا جناب زرافہ میں نے حلال کیا ہے. پہلے کسی کو یہ پتہ نہیں تھا. اور 3 جھوٹ آگے کہ عمار بن یاسر حبشی تھے, کالا ان کا رنگ تھا, ہونٹ ان کے موٹے تھے. کتنا بڑا جھوٹا انسان ہے. دیکھ لیں. زرافہ بھی بہیمت الانام میں آتا ہے, اس کا بھی کھر کٹا ہوا ہوتا ہے, وہ بھی مویشیوں میں آتا ہے. زرافہ حلال ہے. یہ میرے سے پہلے اگر امام حنیفہ, امام شافعی, امام بن حنبل, امام مالک نے نہیں بتایا تو بتائیں. کہتا کئی ایسے فقہی اجتہادی مسائل ہیں کہ جو آپ دیکھ رہے ہیں, فقہ کو اٹھا کر دیکھ لیں, شافعی, مالکی, حنفی, حنبلی آپ اٹھا کر دیکھ لیں, انہوں نے وہ فقہ کے مسئلے حل نہیں کیے. میں نے وہ فقہ کا مسئلہ حل کیا ہے. وہ کون سا؟ وہ زرافہ کا مسئلہ ہے جی. زرافہ کا مسئلہ میں نے حل کیا ہے. مجھے دکھائیں مجھ سے پہلے کس نے حل کیا. حالانکہ یہ بھی بات بالکل مرزا کی جہالت پہ مبنی ہے. بحمد تعالیٰ ہمارے فقہاء نے ان مسائل کو حل کیا ہے. اگر تم نے ان مسائل کو, ان کتابوں کو نہیں پڑھا تو تمہاری اپنی ذاتی جہالت ہے. میں آپ کے سامنے چند حوالے رکھتا ہوں. یہ امام ابن نجیم کی کتاب ہے الاشباح والنظائر. امام ابن نجیم فقہ حنفی کے بہت بڑے امام ہیں. المتوفیٰ 970 ہجری. یہ کتاب ہے کمال الدین دمیری کی, المتوفیٰ 808 ہجری, حیات الحیوان. اور یہ ایک اور کتاب ہے امام ابن نجیم کی, البحر الرائق. البحر الرائق کی جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر 13 پر, اور علامہ دمیری نے اپنی کتاب حیات الحیوان جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 146 اور 47 پر زرافے کے حوالے سے پورے کا پورا انہوں نے اس پر بیان دیا ہے. زرافہ, اس کو نام کو کس طرح پڑھنا ہے, اس کی کتنی قسمیں ہیں, اور اس کی شکل و صورت کس طرح کی ہوتی ہے, اس کے شرعی احکام کیا ہیں, کن کن فقہاء نے, کن کن علماء نے اس پر کیا کیا تبصرہ کیا ہے, کون سے علماء اس کو حلال سمجھتے ہیں, کون سے علماء اس کو حرام سمجھتے ہیں, اور فقہاء کا اس پر نقطہ نظر کیا. وہ ساری ڈیٹیل انہوں نے اس میں تفصیل سے بیان کیا ہے. اور امام ابن نجیم حنفی المتوفیٰ 970 ہجری اپنی کتاب الاشباح والنظائر کی کہ صفحہ نمبر 69 پہ لکھتے ہیں, وَأَمَّا مَسْلَةُ الزُّرَافَةِ. یہ زرافہ اور زرافہ, زا کے فتح اور زا کے ضمہ دونوں طریقے سے پڑھا جاتا ہے. وَأَمَّا مَسْلَةُ الزُّرَافَةِ یا زرافہ فَالْمُخْتَارُ عِنْدَهُمْ حِلُّ عَقْلِهَا. زرافہ کی حلت کو تو ہمارے آئمہ علماء نے صدیوں سال پہلے جب مسئلہ پیش ہے تو حل کر دیا. اور مرزا صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ یہ مسئلہ میں نے حل کیا. اسے کہتے ہیں یہ منہ اور مسور کی دال. آپ کو کیا پتا کہ یہ مسائل کس طرح حل کرنے, آپ کی اوقات کیا ہے. ان مسائل کو بحمد تعالیٰ فقہاء نے پہلے سے حل کیا ہے. اور دیگر جتنے اس طرح کے مسائل ہیں, قواعد ضوابط علماء نے
जानवरों की हिल्लत और हुर्मत के कुरान और अहदीस से अखज़ करके बयान कर दी। अबू जहल जिसे अबुल हिक्म कहा जाता था, हिकमत का बाप, अबू जहल बन गया और उसी के गुलाम है यासिर और सुमैया। और जिसकी किस्मत में हिदायत लिखी हुई है, चाहे वो दूर दराज का एक हबशी गुलाम अम्मार इब्न यासिर या बिलाल हबशी क्यों ना हो या सलमान फारसी क्यों ना हो, वो हिदायत पे आ जाएगा। सैयदना अम्मार इब्न यासिर भी हबशी थे, तो हबशी जो है वो कितना खूबसूरत हो सकता है, रंग तो काला ही होगा, नाक तो मोटा ही होगा और तो मोटा ही होगा। मिर्जा जलमी के फिल्मी कजाबी होने का चौथा हवाला, मिर्जा जलमी ने सैयदना अम्मार इब्न यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो इंट्रोडक्शन और तारुफ करवाया है वो ये है कि अम्मार इब्न यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हबशी थे और हबशी के होंठ तो मोटे होते हैं, रंग तो काला ही होता है। अब ये जो अम्मार इब्न यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मिर्जा जलमी ने तारुफ करवाया है, ये किस किताब की बुनियाद पे या किस किताब में ये लिखा हो कि अम्मार इब्न यासिर हबशी थे और उनका रंग काला था और होंठ मोटे थे, किसी किताब का हवाला मिर्जा जलमी के पास मौजूद नहीं है। ये मिर्जा जलमी ने उनका पूरा नक्शा जो अखज़ किया है ये फिल्म से अखज़ किया है। उसमें जिस शख्स को जो करैक्टर दिया गया ना अम्मार इब्न यासिर रज़ी अल्लाह तआला का नौज़ुबिल्लाह ताला, वो जो शख्स है जिसको अम्मार इब्न यासिर बनाया गया है उसका रंग काला था और उसकी शक्ल हबशियों जैसी थी। तो मिर्जा जलमी ने उस फिल्म से ये चीज अखज़ की है कि अम्मार इब्न यासिर भी हबशी होंगे और उनका रंग काला होगा, जबकि किताबें इस दावे का साथ देने के लिए तैयार नहीं है। किताबें क्या कहती हैं, ये इमाम नववी रहमतुल्लाह की किताब है तहज़ीबुल अस्मा वल लुगात, इसकी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 252 पे सैयदना अम्मार इब्न यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का तारुफ करवाते हुए इमाम नववी लिखते हैं कि वह अबूहु यासिर अरबियुन, हज़रत अम्मार इब्न यासिर के वालिद यासिर वो अरबी थे, कमा ज़करना नस्बहु, जिस तरह कि हमने उनका नस्ब जिक्र कर दिया, और उनकी वालिदा सुमैया वो अबू हुज़ैफा की लौंडी थी। और ये उनका तारुफ इमाम नबी ने करवाया। और ये किताब है अत-तबक़ातुल कुबरा, इमाम मोहम्मद बिन साद अल मुतवफ़ा 230 हिजरी की, इसकी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 131 है। लिखते हैं काना कादिमा यासिर इब्न आमिर व अखवाहुल हारिस व मालिक मिनल यमन इला मक्का था। अम्मार इब्न यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वालिद यासिर ये अपने 2 भाइयों समेत अपने तीसरे भाई जो कि गुम हो चुके थे उनको तलाश करने के लिए यमन से मक्का आए थे। इनके 2 भाई भी साथ आए थे, हारिस और मालिक यमन से मक्का आए थे अपने भाई को तलाश करने के लिए। और फिर जब ये मक्का आए तो इनके भाई मालिक और हारिस वो वापस चले गए। वह अकामा यासिर बे मक्का था और हज़रत यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये मक्का में ठहरे और फिर ये मक्का शरीफ में अबू हुज़ैफा बिन मुगीरा बिन अब्दुल्ला के हलीफ बन गए। और अबू हुज़ैफा की लौंडी थी सुमैया, तो अबू हुज़ैफा ने अपनी लौंडी सुमैया का यासिर के साथ निकाह कर दिया। तो फिर हज़रत यासिर और सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से हज़रत अम्मार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पैदा हुए। तो इस एतबार से हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो अरबी नस्ल हैं और उनके वालिद यमन के रहने वाले थे। हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह तआला हबशी नहीं थे। मिर्जा जलमी ने फिल्म से ये नक्शा अखज़ किया और फिल्म ही की बुनियाद पे अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह तआला का हबशी बना दिया। तो मिर्जा जलमी दावा ये करता है कि मैं हूं मुस्लिम इल्मी किताबी, मिर्जा इल्मी किताबी नहीं है। इन दलाइल और हक़ाइक़ से साबित होता है कि मिर्जा जलमी फिल्मी कज़ाबी है, इल्मी किताबी नहीं है।